السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 5، سورہ الانفال ہم لوگوں کی چل رہی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈیجیٹل بورڈ خریدنے کے لیے جو میں نے اپیل کی تھی کہ انشاءاللہ ڈیجیٹل بورڈ آنے کے بعد ہم لوگ قرآن مجید کو اور ذرا اچھے انداز میں، آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور بھی بہت سارے دینی کام انشاءاللہ اور دینی چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ کام پاسبل نہیں تھا۔ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، قریب بڑھ تو سکتا ہے، یہ 2 لاکھ روپے سے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن 2 لاکھ روپے تو منیمم کم سے کم چاہیے ہمیں ڈیجیٹل بورڈ لانے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کی تھی، ماشاءاللہ آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ تو ابھی 25% اماؤنٹ الحمدللہ 3-4 دن کے اندر جمع ہو گیا ہے، یعنی 50,000 روپے قریب، پورے 50 تو نہیں ہوئے، کچھ ہزار روپے اس میں باقی ہیں، 50,000 روپے آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ابھی 1.5 لاکھ روپے اور باقی ہیں، یعنی 25% اماؤنٹ الحمدللہ جمع ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ تعاون کیجئے، جتنا ہو سکے تعاون کیجئے، روزانہ یا جب بھی آپ کو سہولت ہو، جب بھی اللہ آپ کو دے، ضرور تعاون کیجئے تاکہ یہ ڈیجیٹل بورڈ اور پورا کلاس ریڈی ہو جائے اور قرآن مجید کی تعلیم ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دی جا سکے۔ اور تعاون کیسے کرنا ہے؟ 99 لگا کے کرنا ہے۔ آپ کتنا بھی تعاون کریں لیکن ایک 9 ضرور استعمال کیجئے لاسٹ میں۔ آپ کو 200 کرنا ہے تو 200 نہیں، 199، 299، 149، لاسٹ میں 9 ضرور لگائیے تاکہ میں جب اسٹیٹمنٹ نکلواؤں تو مجھے یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو تعاون ہے یہ ڈیجیٹل بورڈ کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر تعاون کیجئے گا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں اگر چاہوں تو چٹکی میں ڈیجیٹل بورڈ آ جائے، جو بڑا والا چینل ہے اس پہ میں اپیل کروں، لوگ دیں گے، 2-3 دن میں ڈیجیٹل بورڈ آ جائے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل بورڈ صرف ان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے تعاون سے آئیں جو قرآن مجید پڑھنے کے شوقین ہیں، جو قرآن مجید واقعی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور جو قرآن مجید فی الحال پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے میں عام اپیل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس یا جو لوگ قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں، صرف انہی کا تعاون لے رہا ہوں۔ اس لیے میں نے عام اپیل اس کی نہیں کی ہے، صرف جو کلاس وغیرہ میں آپ کو دیتا ہوں اسی میں اپیل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اچھا جی، غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس کا واقعہ چل رہا ہے، مال غنیمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ جنگ کے بعد بھی چلو اب حق اور سچ کلیئر ہو گیا نا، اب پتہ چل گیا کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ تو اب اگر توبہ کر لیں یہ، تو توبہ کرنے سے، اسلام کو قبول کرنے سے، کفر کی حالت میں جتنے بھی گندے کام کیے ہوتے ہیں، جتنے بھی غلط کام کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لی، اسلام کو قبول کر لیا، بہت اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان ینتہوا، کہ اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا معاف کر دیے جائیں گے؟ ما، جو کچھ، قد سلف، انہوں نے کیا تھا، سب کچھ ان کا معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ یہ لوگ جب باز نہیں آئے تو اللہ نے ان کو ایسی شکست دی کہ ان کے جتنے سورما سمجھے جاتے تھے، سورما قسم کے لوگ 70 مارے گئے، ہے نا، نقصان الگ ہوا، 70 قیدی بنا لیے گئے۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے نا، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور مشرکین مکہ باز نہیں آئے، اور پھر کیا ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پھر وہی کام کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ، تو وہی ہوگا پھر جو گزر گیا ہے، سنت الاولین، پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیتوں کو پڑھ کر کوئی اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ان آیتوں کو اٹھا کر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور تمام انڈیا کے لوگوں کو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو، اور دیکھو آگے کی آیتوں میں یہ ہے کہ جہاں یہ مل جائے ان کو قتل کرو، تو یہ اس کو گمراہ کرنے والا کہا جائے گا کہ یہ غلط طریقے سے بات کو پیش کر رہا ہے۔ یہاں بات کس کی چل رہی ہے یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ اس طرح کی جب آیتیں غیر مسلم اٹھا کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتراض کرتے ہیں تو اس اعتراض کا جواب آپ کو پتہ ہو یہاں بات کس کی چل رہی ہے، بھائی بات کس کے کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے، کس موضوع پر بات چل رہی ہے، غزوہ بدر کے واقعے پر، کن کے بارے میں بات چل رہی ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ آزادی نہ ملے مسلمانوں کو، ہم جو کہہ رہے ہیں بس ایسے ہی زندگی گزاریں۔ اور آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ اس طرح کا قانون لے کر آتی ہے جس میں کسی انسان کی آزادی چھنتی ہے، کسی انسان کی ایک مذہبی آزادی کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ نہیں اٹھائی جاتی ہیں؟ اسلام نے تو سب کو آزادی دی اور کہا قرآن مجید میں آیت الکرسی میں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اب اور لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ زبردستی تو اسلام قبول کروایا ہی نہیں جا سکتا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ہے تو کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ دیکھیں مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ تشریف لے آئے تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور حضور علیہ الصلوۃ کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، اس لیے یہ حملے بھی کرتے تھے، نہ مکے میں انہوں نے چین لگنے دیا نہ مدینہ میں یہ لوگ چین لگنے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فتنہ نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کیجئے، مسلمانوں ان سے لڑیے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے۔ اور کب تک لڑنا ہے؟ حَتَّى لَا تَكُونَ، جب تک کہ لا تکون ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ یعنی یہ جو فتنہ کرتے ہیں نا کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ فتنہ قسم کے لوگ ختم نہ ہو جائیں تب تک ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ نے تو مکہ فتح کرنے کے بعد کتنے لوگوں کو امن دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی حکومت میں کتنے غیر مسلم آرام سے رہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا تکونا، کہ فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور دین ہو جائے کلہ، سارا کا سارا، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سارا کا سارا دین ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے دین کے کام میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ آگے دیکھیے فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بما، اس چیز کو، یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے دیکھیے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور اگر یہ باز نہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، منہ کی کھائیں گے، اور یہی ہوا، مکہ فتح ہوا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا رکھوالا ہے، نعم المولا، وہ بہترین رکھوالا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے 10واں پارہ اللہ کا شکر ہے ہمارا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الانفال کیوں نازل ہوئی؟ مال غنیمت کے احکام بیان کرنے کے لیے، کیونکہ جب غزوہ بدر ہوا، دشمن ہار گیا، تو دشمن سے جو مال حاصل ہوا تو اس کو لینے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا کہ دیکھو جو بھی مال غنیمت حاصل ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو جمع کرو،
یہ ہے اچھا طریقہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے جو ہاتھ میں لگ گیا وہ لے کے چلے جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا لوٹنے والا ماحول ہو جاتا ہے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. یہ غلط طریقہ ہے. پہلے سارا جمع کرو. اب جمع کرنے کے بعد حکم کیا اللہ نے دیا کہ 4-5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے تو مجاہدین کے لیے، فوجیوں کے لیے، اور 1 حصہ یہ بیت المال میں جائے گا. بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں جائے گا. سرکاری خزانے میں جانے کے بعد جو یہ 1 حصہ سرکاری خزانے میں گیا ہے، اس 1 حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. اور 1 حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہوگا. اور 1 حصہ کس کے لیے ہوگا جی؟ کہاں گیا؟ ہاں، 1 حصہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے گھر والوں کی قربانیاں بہت ہیں. پھر 1 حصہ یتیموں کے لیے، 1 مسکین کے لیے، 1 مسافروں کے لیے. اب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے نبی کا حصہ تو ختم ہو گیا. لیکن جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو اولاد کی اولاد ہیں، اب بھی ان کو حصہ یہ دیا جائے گا. لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہو، کیونکہ جو سید ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے. تو یہی 1 حصہ ان کو دیا جائے گا. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا سید کو. اب اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو دو، ضرورت مند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی 1 حصہ دیا تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پورا مسئلہ. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے. وَاعْلَمُوا، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں رکھو، انما کہ بے شک غنم تم جو کچھ، من شیئن جو کچھ، غنم تم مال غنیمت تم حاصل کرو، فَأَنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے. ان کنتم، اور اس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، ان کنتم اگر تم، آمنتم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما اور ان احکام پر، انزلنا جو ہم نے نازل کیے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن. غزوہ بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان کا دن کہا جاتا ہے. اور اس موقع پر جو آیتیں نازل ہوئیں تو ان کو کیا جاتا ہے؟ فرقان والی آیتیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان اس دن فرق ہو گیا. یہ جو لڑائی تھی یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، کیونکہ اس دن مشرکین مکہ خود بھی دعا مانگ کر آئے تھے خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح عطا فرما. اسی لیے اس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے. یوم اس دن، التقل جس دن مقابلہ ہوا تھا جماعت، 2 جماعتوں کا، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. آگے دیکھیے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. تو یہ قریب والا کنارہ یعنی مدینے کی سائٹ، اور دور والا کنارہ یہ مکے کی سائٹ. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم مدینے کی سائٹ پر تھے اور وہ مکے کی سائٹ پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، یعنی سمندر کی سائٹ پر قافلہ تھا. اور یہ قافلہ ابو سفیان کا تھا جو شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا اور یہ بچ کر نکل گیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اچھا پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اذ، اور وہ وقت یاد کرو جب، انتم تم، بالعدوۃ الدنیا تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے، بالعدوۃ الدنیا وادی کے قریب والے کنارے پر تھے یعنی مدینے کی طرف تھے، وہم اور وہ لوگ بالعدوۃ القصویٰ دور والے کنارے پر تھے یعنی مکے کی سائڈ پر، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم، اسفل نیچے کی طرف تھا، منکم تم میں سے، نیچے کی سائڈ پہ تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا. تو اختلاف کیا ہو جاتا جی؟ اختلاف ہو جاتا. لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کر دکھائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. دیکھو اس کا مطلب سمجھو آپ. اگر طے کر کے لڑائی ہوتی، یہ جو جنگ ہوئی بدر کی یہ کیسے ہوئی؟ امیڈیٹلی ہوئی، ایکسیڈنٹلی ہو گئی، یعنی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ جو قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا اس کو روکنے کی پلاننگ کی تھی کہ اس کو روکنا ہے، یہ جنگ ونگ کے جتنے بھی سامان ہیں یہ سب بھر کے لے جا رہا ہے ادھر، اور پھر یہ دوبارہ واپس آ کے تیاری کریں گے تو جنگ کا سامان وہاں پہنچنا نہیں تو مکے۔ اس پلاننگ کے تحت تھا پورا معاملہ، لیکن ہوا کہ جنگ کی نوبت آ گئی جس پر بعض صحابہ اکرام تیار بھی نہیں تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہو گیا جو ہو گیا جانے دو، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا شام سے آ رہا تھا وہ بچ کر نکل گیا اور مکے پہنچ گیا۔ ادھر ابو جہل بڑے لشکر کے ساتھ چڑھائی کرنے آ گیا تکبر میں، تو یہ ایکسیڈنٹلی ہوئی، پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی جنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اگر مان لو جنگ کی پلاننگ ہوتی تو ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان کے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں تھے، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، کچھ تو تھا نہیں، ڈھنگ سے حکومت تو اسٹیبلش ہو نہیں پائی تھی، تو جنگ کے لیے صحابہ تیار نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مشرکین مکہ تھے وہ بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رعب اور ہیبت ان کے اوپر طاری تھی، وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نقصان تو پہنچانا چاہتے تھے، ختم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن باقاعدہ ایسے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تو اختلاف ہو جاتا، پھر اگر جنگ ہو بھی جاتی تو ٹائمنگ میں اختلاف ہوتا، بعض صحابہ کرام کہتے کہ نہیں آگے بڑھ کے نہیں کرنا ہے، پیچھے سے کرنا ہے، ایسے تمام طرح کے اختلافات پیدا ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے ہی جنگ کروا دی اور ایسے تمہاری مدد فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے اچھا یہ تو ہو گیا نا، چلیے وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں طے کرتے جنگ کا وقت، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو تم اختلاف کر بیٹھتے، فِی الْمِیعَاد، جنگ کا وقت طے کرنے میں، وَلَٰكِن، ہے نا، لیکن یہ جنگ ہو گئی، کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی تاکہ ولیکن، لیکن یہ جنگ ہو گئی، لیقضی اللہ، تاکہ لیقضی اللہ پورا کر دے، اللہ امرن معاملے کو پورا کر دے، کان مفعولا، جو ہو کر رہنا تھا، یہ ہو کر رہنا تھا۔ اسلام کی ہیبت، اسلام کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ، یا اسلام کا دبدبہ ہو کر ہی رہنا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے ایسا ہو کر رہنا تھا تو اللہ نے کر دیا۔ لیہلکا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ دعا کر کے آئے تھے نا کہ جو حق پر ہو وہ ختم ہو جائے، جو حق پر ہو وہ بچ جائے، وہ جیتے، اور جو غلط ہو وہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو اللہ فرمایا لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو جائیں، جو بھی لوگ ہلاک ہوں، تو جو لوگ مارے گئے، 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو مارے جائیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ دیکھو سچ کیا ہے، اور جو زندہ بچیں وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق کیا ہے۔ لیہلکا، تاکہ ہلاک ہوں، من، وہ لوگ، من ہلاکا، جو ہلاک ہو گئے، عن بینہ، دلیل کو دیکھنے کے بعد، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، عن بینہ، دلیل دیکھنے کے بعد، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کو اتارا اس جنگ میں، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بشارت دے دی گئی کہ دونوں گروپ میں سے ایک گروپ پر اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائے گا، اور خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تسلی دی گئی کہ یقیناً یہ لشکر بہت بڑا ہے مشرکین مکہ کا، لیکن کوئی حیثیت والا یہ لشکر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کتنا ہی بڑا واقعہ ہو جائے ہمیں ایسا لگتا ہے چھوٹی تو بات ہے، ایک سکون اور ایک تسلی والی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صبح اٹھ کر صحابہ اکرام کو بتایا، تو صحابہ اکرام کو ایک بڑی تسلی حاصل ہوئی، اس سے ان کا ایمان اور طاقت اور جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ آئی کین ڈو اٹ، ہوتا نا کبھی کبھی ایک دم اتنا موٹیویشن ہمیں مل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نتھنگ از امپاسبل، کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ کم دکھانے کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اذ، یاد کرو وہ وقت، یریکم، جب اللہ تمہیں ان کو دکھا رہا تھا، اللہ فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلا، ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، ہے نا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ ہوتا ہے نا کہ اگر دماغ میں ہمارے یہ بات ڈالی جائے، کوئی ہمیں تسلی دینے والا ہو، بتانے والا ہو کہ یار یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،
کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، تو ایک تسلی حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر گھبراہٹ میں ڈال دے تو آسان کام بھی مشکل لگنے لگتا ہے، اور اگر کوئی تسلی اور سکون دے دے تو مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس طرح سے تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ صحابہ اکرام تو یہ لشکر اتنا زیادہ ہے، کچھ ہے نہیں ہے، ایسا اختلاف ہوا بھی تھا صحابہ کے درمیان، ہے نا. لیکن صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دے دی ایمان والوں کو. وَلَوْ اور اگر اراکہم اللہ ان کو دکھاتا کثیراً بڑھا کر، لفشلتم تو مسلمان، تو لفشلتم تو تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور تم میں اختلاف ہو جاتا فی الامر اس سلسلے میں، ولکن اللہ لیکن اللہ سلم اللہ نے تمہیں اختلاف سے بچا لیا. انہ بے شک علیم بذات الصدور بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. انہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کی باتوں کو. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے، جب تم ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے. اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب لشکر دونوں سامنے آمنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر ایسی طاقت دے دی. ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی دل ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل ایسا لگتا ہے یہ کیا چٹکیوں میں حل کر دوں گا میں. خوف ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں سے خوف نکال دیا، ڈر نکال دیا. اور جب ڈر نکل جائے تو بڑی بڑی چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ کیا ہے یار، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی میرے آگے، ایسی ہمت آ گئی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور مشرکین مکہ کی نظر میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد بڑھا کے دکھا دی، ایسا نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہی دکھ رہی تھی. اور یہ بات اللہ کیوں بیان فرما رہا ہے قرآن میں؟ تاکہ بعد میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ تو اس لیے تاکہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، ان کو یہ پتہ چلے کہ دیکھو اللہ نے جو اسلام، یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا ہے، یہ جو آخری پیغمبر ہے، ان کو فالو کر لو، سچ کو قبول کر لو. وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت، یُرِیکُمُوهُم جب اللہ ان کو دکھا رہا تھا، اس وقت التقیتم جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا کم یعنی تمہاری نظروں میں ان کو کم دکھا رہا تھا. کم دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بے حیثیت لشکر لگ رہا تھا. وَیُقَلِّلُکُم اور تم کو کم دکھا رہا تھا، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، یعنی تمہاری جو جماعت تھی وہ ایسی دکھ رہی تھی ان کو. لیقضی اللہ تاکہ اللہ پورا کر دے، امرن اس معاملے کو، کان مفعولا جو ہو کر رہنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا 5واں رکوع الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جتنا ہو سکے ڈیجیٹل بورڈ کے لیے، ڈیجیٹل کلاس کے لیے تعاون کیجیے گا، ٹھیک ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.